فیصلہ کرے گا. اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا, قرآن کے الفاظ دیکھو, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی ہوگے موت تمہارا پیچھا کرے گی. ہو سکتا ہے اس ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہی نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو ہم جہاز میں بیٹھے گر جائے. بہت سے لوگ ایروفیبک فوبیا ہوتا ہے ان کو, جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے, زندگیاں گزر گئی جہاز میں نہیں بیٹھے کہ یار گر نہ جائے, تو ان کے سر پہ آ کے جہاز گرتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے, کھوپڑی پہ آ کے ہٹ کرتا ہے, تم نہیں بیٹھو گے, جب مارنا ہوگا نا تمہارے اوپر گرائیں گے جہاز. تو ہمارے یہاں ہیروئنچوں کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. یعنی ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں, کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں, یہ میڈیسن لیا کریں, یہ خوراک, تو اینٹی ایجنگ ہے, یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے, سلو کر دے گی. کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو. کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے, اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا کہ آپ نے 60-70 میں بوڑھا ہونا تھا, اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ, لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے, 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110 115, اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا, موت, جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں, نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں, نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں, کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت 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 اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر. صحیح ہے, قبر کی رٹ. میں جب جامع رشید سے آتا ہوں بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے, تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے, چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں چاہے 20 ملین, واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے, دنیا میں ہم ہی ہم ہو, آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی, 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا, بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں, اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں جتنی بھی دولت ہو, وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے, ہے بھائی؟ دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے. کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا, پہلے جوان تھا, سنگر تھا بہت بڑا, جب بڑھاپا آ گیا تو نکلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے, وہ بیچارہ پھر لگاتا, پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کریں, ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع, کمر جھکنا شروع, گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ, آج مسئلہ کیا ہے, موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں, مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں, وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے. بعض دفعہ جو مسلمان تھے, ہندو کو تو شہید نہیں کہہ سکتے, لیکن سب ختم ہو گیا نا حساب کتاب, تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہے. بھائی ہائے ہے کیا, دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی. اور جو حالات وہاں چل رہے ہیں غزہ میں, ان کو دیکھ کے تو خدا کی قسم کوئی غم لگتا نہیں ہے. ان کے دیکھ کے تو ویڈیو آئی ہے, کتا ایک بچے کی لاش اٹھا کے بھاگ رہا ہے, جا رہا ہے کھانے کے لیے, ملبے میں ایک بچے کی لاش دبی ہوئی ہے.
تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بھائی، اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، ہم کیوں کس تسلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی تسلی ہے ہمیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل، جب تمہیں ترس آ رہا ہے تو اللہ کو نہیں آ رہا ہوگا؟ ہے بھائی، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کہہ رہے ہیں مہلت دی ہوئی ہے، ایک دن آنے والا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، کرنے تو جو کر رہا ہے، اصل انتقام کب ہوگا؟ آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہ فرعون اور قارون کے واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ تو جو آخرت کے منکر ہیں ان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آخرت کے منکر نہیں ہے بھائی، ہم آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا لائف اسٹائل کافر سے الگ ہے، ہمارے سوچنے کا اسٹائل کافر سے الگ ہے۔ کافر یہی سب کچھ سمجھتا ہے، ہم تو اس کو لفٹ نہیں کراتے اس دنیا کو بھائی، 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے مر جائے۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز آ کے دیکھو، بیٹھے ہوئے ہیں ختم۔ پھر لوگ وہی تبصرہ کرتے ہیں ایکچولی اصل میں صحتیں ٹھیک نہیں ہیں بھائی، انگریزوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، جاپان میں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ایسے ایسے پیشنٹ نظر آئیں گے، آدمی کام جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے اب ہم علماء کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں سمجھاتے رہتے تھے جب بھی کسی کا جنازہ دیکھو تو سوچا کرو کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا۔ علماء جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن دنیا داروں میں بیٹھے ہوگے وہ آپ کا سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا کر دیں گے۔ تو ہمارے محلے میں ایک 70 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا، ہم تو تبلیغ میں بیٹھا کرتے تھے، ہم جب ان کے جنازے میں جا رہے نا ہمیں بڑی عبرت ہو رہی، یار کل استاد ہمارا بھی ہوگا اسی طریقے سے، دیکھ لے۔ یہی شریعت نے سمجھایا نا بھائی، بزرگان دین علماء یہی کہتے ہیں جس کا جنازہ ہے تو سوچو کل تمہارا ہوگا۔ ڈاکٹروں نے مائنڈ ہی چینج کر دیا، اب کیا ہے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کل ہمارا بھی، ہم بچپن میں سب شرارتی ہوتے ہیں، ہم بھی تھے تو ہمیں خیال آ رہا ہے اب شرارتیں چھوڑ دو بھائی، انسان کے بچے بن جاؤ، ایسے ہم سوچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھ لے کل تیرا بھی، تو بھی لیٹا ہوا ہوگا۔ صحیح ہے، گھنٹیاں بجا کے بھاگنا ختم کر دو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ بادام توڑنے کے لیے چپل کا استعمال کرو، پتھر کا استعمال مت کرو۔ بادام کا درخت تھا ہمارے پڑوس میں، پتھر مارتے تھے تو وہ کسی کے کھوپڑی پہ لگ جاتا، تو بھی یہ سوچ رہے چپل مارو، وہ لگ بھی گئی برداشت کر لو گے، پتھر۔ مجھے یاد ایک دن، اللہ معاف فرمائے، میں نے پتھر مارا، وہ ہمارے گھر کے صحن سے اڑتا ہوا دوسری گلی میں جا کے گرا، میرے والد صاحب نے دیکھ لیا وہ پتھر اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ابا نے چترول لگائے نا ہمیں، میں بھی اور میرے دوست بھی، بولا کمبختو یہ کسی کے سر پہ لگے گا اس کا سر کھل جائے گا، کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ پتھر زیادہ ہو گیا، یہ تھوڑا جوتا صحیح ہے، آئندہ کیا کریں گے ہم؟ چپلیں مارے۔ چپل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لگے تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن چپل بھی تو گئی نا۔ ہمارے کچھ ابا کی چپلوں کی دکان تھوڑی تھی، لیکن خدا کی قسم جو درخت سے چپل مار کے پھل توڑنے کا مزہ ہے وہ ریڑی سے خریدنے میں نہیں ہے۔ بادام کا درخت تھا، وہ سڑے ہوئے بادام بھی کچے بھی اس میں سے میٹھا والا حصہ تلاش کر رہے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے یار اس میں۔ تو وہ جو درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا، وہ ریڑی سے خرید کے کھانے کا نہیں، اور اس اسٹائل میں توڑ کے کھانے کا وہ ادھر لگا ہوا ہے، ایک نظر آ رہا ہے، پھر یہاں سے آپ مارو، وہ گرے اور بھاگو، دوسرا اٹھا کے بھاگ گیا۔ آج کل بچوں کو پب جی کے علاوہ، پب جی کھیلو تمہاری قسمت میں یہ ہے۔ لائف تو ہم لوگوں نے بچپن میں انجوائے کیا بھائی، اور جب بارشیں ہوتی تھی کیچڑ اٹھا اٹھا کے جو چپیڑے پڑتے تھے نا ایک دوسرے کے منہ پہ، طبیعت سے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، اٹھایا کیچڑ پٹاخ کر کے لیپ دیا پورا، بھاگ رہے ہیں وہ لیپے گا۔ بچوں کے آج کل یہ سارے مزے کیا ہو گئے؟ ختم۔ مٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ خیر کہاں، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے۔ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا،
تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, افسوسناک واقعہ ہے. خاندان کی, فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے. افسوس کی بات ہے, ہم سب کو افسوس ہے, لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے, اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. لہذا افسوس بھی کرو, وہ تو نیچرل ہے, لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے. انجینئرز ہوتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے, پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے, شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے, نشے میں تو نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ کیسی ہے, گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں, 4 شادیاں تو نہیں ہیں, جہاز ہی تباہ کر دے غم میں. یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں. 4 شادیاں نہیں, یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے. پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا. اتنی ایس او پیز, اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے. پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے. آپ کا جو گارڈ ہے نا, جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا, وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے, دشمنی ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے اڑا دیا. وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے, رکھ کے مر گئے وہ. بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے, اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے, وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ دیکھو, ہاتھ آیا, بندوق چل گئی, خود ہی مر گئے. اتنے اسباب ہیں نا موت کے, اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں. اچھا, یورپ امریکہ میں تو نہیں, یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی عمریں ہو گئی ان کی, 80 90 سال. امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے. امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھاپے, ان کے بھی برگر, پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے, لیکن برگر, پیسٹریاں. اور اب پاکستانی ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے. کولڈ ڈرنک سب گورے, اتنے گول گول, بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے. تو ہمارے جیسے امریکن. لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں, فٹ. جرمنی میں, فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90. لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر جو, ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا, کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے, اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں, سارے ہی نکل لیے. جتنے بھی تھے نا, بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو, فٹ فاٹ, سب نکل لیے. تھوڑے سے بچ گئے. جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے, یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر, قریب نہیں آنا. چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی, چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو. اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے, ڈیتھ ریشو, ہم سے زیادہ ان میں تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی, لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دی. تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی, یہ حادثے ہوں گے, زلزلے آئیں گے. زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے. ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے, نہیں روک سکتے بھائی. سونامی کا طوفان آیا تھا, کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایسے پانی, وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا. زلزلہ آیا نا, اور جو پانی کی لہر آئی ہے, ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی. تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے, ضرور اختیار کریں, لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا, ایک نظام یہ بنایا, تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا, اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی, موت موت موت.
حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا، جو مہر تھی نا، اسٹیمپ ہوتی ہے نا، کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، اس میں ڈیزائن کیا تھا؟ کفا بالموتی واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کمبخت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے، ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے، ایکسیڈنٹل اموات یوٹیوب پہ دیکھو، ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں، اتنا متاثر ہوا کہ یار، اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار، ایسے زبردست قوم ہے، واقعی ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار. ہمارا جو PIA بھی تباہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے پتہ ہے؟ پوری ڈاکومنٹری آ گئی ہے. وہ نہیں جمعے کے دن جو جہاز آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن پہ گرا تھا، پائلٹ نے پہیے ہی نہیں کھولے تھے. نہیں آئی بات. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی، پائلٹ بھی پرانے 25-26 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب جہاز جا رہا ہے اوپر، تو کمپیوٹر میں جو ٹریک ڈالا ہوا تھا نا، آرڈر جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہاں سے آرڈر، اجازت مل گئی کہ آپ شارٹ ٹریک سے آئیں. کمپیوٹر میں وہ پرانا ڈالا ہوا تھا. تو اب ایئرپورٹ کے قریب جہاز بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے حساب سے. پائلٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں. تو اب جب بہت ایک دم اندازہ ہوا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں، تو پائلٹ کو جب آرڈر آیا کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں، لہذا ایک اور چکر لگائیں، آپ ہائٹ نیچے کریں. پائلٹ فنٹر بنا. وہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا جو ابھینندن کو جس نے گرایا تھا نا. پائلٹ صاحب فنٹر جو باکس نکلا ہے نا، اس سے سب چیزیں واضح آ جاتی ہیں نا، جو بلیک باکس ہوتا ہے. تو پائلٹ نے کہا نہیں، میں اتنی ہائٹ سے نیچے لے کر آؤں گا. اور اس کی یہ کانورزیشن ہے کہ دیکھنا دنیا کو حیران کر دوں گا میں کہ PIA کے پائلٹ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں ایسا لے آؤں گا ایک دم اتنی ہائٹ سے نیچے. تو کو پائلٹ نے کہا سر تمیز سے نا گول چکر کاٹ کے ہائٹ نیچے کر لیں. اس نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے، اتنی ہائٹ سے ایک دم نیچے. وہ افراتفری میں پہیے کھولنا بھول گیا، کیونکہ سارا فوکس کس کو تھا، کس پہ تھا؟ اتنی ہائٹ سے نیچے لانا ہے. پہیے کھولنا جب بھول گئے پائلٹ صاحب، جہاز میں کوئی فالٹ نہیں تھا، پائلٹ بھی بہت ایکسپرٹ تھا. کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب آخری جمعہ ہے رمضان کا مبارک، اللہ چاہتا ہے اس دن آپ تشریف لائیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اللہ، جو تو چاہتا ہے. تو ہوا یہ کہ پہیے نہیں کھلے، جہاز جب رن وے پہ اترا ہے تو رگڑ لگی ہے. اب دوسری غلطی پائلٹ نے کیا کی ہے؟ بھائی رگڑ لگ گئی کوئی بات نہیں، جہاز ایسے ہی اتار لو، آگ لگے گی نا. ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے، آگ بجھ جائے گی، پیسنجر بچ جائیں گے. لیکن اس میں پائلٹ کی بے عزتی تھی ٹھیک ٹھاک کہ یار تم نے کیا حماقت کی ہے، پہیے نہیں کھولے اور جہاز اتار دیا تم نے. تو اب پائلٹ نے دوسری حماقت کی، دوبارہ اڑا لیا اس کو کہ میں اب چکر کاٹ کے آؤں گا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انجن میں آگ لگی ہے، جو ایندھن تھا وہ گرنا شروع ہو گیا. اور دوسرے چکر تک پہنچنے سے پہلے تیسری غلطی کیا کی ہے؟ تیسری غلطی یہ کی اب پہیے پہلے سے ہی کھول دیے. یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے. جو یہ تو جب ابھی اس انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے نا، اس کی بھی جہازوں کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں یہ چند دنوں کے بعد یہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پوری دنیا کو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جب اس نے پہلے سے پہیے کھول دیے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے جہاز کی. پھر حالانکہ اگر وہ پہیے نہ کھولتا تو انجن بند ہونے کے باوجود بھی جو نیچرل اسپیڈ ہے نا ہوا سے، جو ویسے ہی ایک اسپیڈ ہوتی ہے، اسی سے بھی رن وے تک پہنچ سکتا تھا وہ. اب اس نے جذبات میں آ کے جلدی پہیے کھول دیے کہ ہم نے پہلے غلطی کی، پہیے نہیں کھولے، اب دوبارہ کھول دیں پہیے. اب کیا ہوا ہے، اور تھوڑا سلو ہو گیا، تو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رن وے تک پہنچنے میں. اور جہاز جو ہے نا، انجن دونوں بند ہو گئے تھے آگ لگنے سے، ایسے چل رہا ہے جہاز ہوا میں، تو نہیں پہنچ پایا. وہ ماڈل ٹاؤن میں گرا، خود بھی شہید، پبلک بھی شہید، اور جن پہ گرا ان کو بھی اپنے سے، ان کو تو جہاز میں گئے ہی نہیں بیچارے. وہ کہیں گے یار تمہارا مرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ موت پیچھے بھاگتی ہے. موت مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کب مرنا مناسب رہے گا. موت کہتی ہے یہ اللہ فیصلہ، جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی ابھی خیال آ رہا ہے یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے، امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا،
دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے ہیں یار، عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے، اس کو وہ کر دیں کوئی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو، آج یہ انکل گئے ہیں، کل ہم نے جانا ہے، ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو، کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے؟ بڈھے بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں، یہ موقع نہیں ہے. یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو، ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے بھائی، ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو. دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی؟ وہ بھی تو مرتے ہیں. یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے. 70 میں بھی نہیں گئے، اب کب جائیں گے؟ 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا تو میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے، 100 تک زندہ رکھے، لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو؟ صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی. آخرت کا سفر ہے، قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ، پھر دعا مانگو اس کے لیے. اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ قبرستان جایا کرو پابندی کے ساتھ. حدیث میں کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی اس کو. وہ پتہ کیا سوچتا ہے؟ جو ریشو چل رہا ہے، جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25، اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے، ریشو ہے، وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے، ضرور یہ بھی ضروری ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو، رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں، کتنے جینٹس ہیں، اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت، یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں، اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو، گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی وہ بھی ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک، بولو یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے؟ یہاں. اس سے سکون ملے گا. سکون. پیسہ ہے ٹھیک ہے، اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو، اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی، جو صبر کرتا ہے وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری، بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں، لہذا میں کہاں جاؤں گی؟ جنت. اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا؟ ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے؟ یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول، یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے، اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے. بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے، جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں. اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتے بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے ان کا.
پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے، اسپیڈ ہی نہیں ہوتی، وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا، 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں، جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی. اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے. اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے. جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی، وہ بلیچ نکلتا ہے، وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں. اس پہ چوہے مارنے کی دواؤں پہ کتنے دفعہ چوہوں نے کھا کے جا رہے ہیں، اتنا مزہ آ گیا ان کو، کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر، تو